بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیو ہیں لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم آپ کے بھی پیو ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لے۔ تیری ایسی دی تیسی گلاں کر دو۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کر رہے ہیں، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے اور جو اتوار کے دن شیطانیت پھیلائے وہ کون ہے؟ ایسے پھر اس کا موتروی سرجن بھی آپ پیا کریں۔ پہلی یونیورسٹی بنانے والی ہماری مسلمان بیٹی تھی، میکینیکل انجینئر کے ابا جی۔ میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں۔ 6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا اسرائیل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر کو ایک بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مرزا دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا۔ ابھی پھر ہم مرزا کو یہی بات کہیں گے کیونکہ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کہ مرزا دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو مسلمانوں کی طرف ہو جا یا پھر ان کی طرف ہو جا جن کی طرفداری کی تو باتیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایک خالد ابن ولید کیا ہزاروں خالد ابن ولید بھی ہوں اور ادھر سے ایک یہودی نوجوان کلاشن کوف لے کے نکلے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر تو جو نتیجہ بتاتا ہے، جو بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ میں اپنے سامعین کو چاہوں گا کہ میں دکھائی دوں۔ ذرا دیکھیے، ذرا مجھے بتائے، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلے تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ اور اس 2 نمبری کے اندر مرزا نے 2 نمبری کی، اور وہ یہ کہ سیدنا خالد ابن ولید بھی بہادری کا استعارہ ہیں، لیکن ان سے کہیں اوپر ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر اسے تذکرہ تو مولا علی کا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مثال دیتے ہوئے بھی مرزا نے خیال رکھا کہ اس ذات کا حوالہ دے جس ذات کے حوالے سے روافض عجیب و غریب قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، تاکہ اگر وہ مولا علی کا نام لیتا تو روافض نے انہوں پڑھ کے رکھ دینا سی۔ اس واسطے مرزا نے آکھیا کہ میں انج دے صحابی دا نام لواں جنہاں دے حوالے نال وہ نیگیٹو نظریہ رکھ دے نے، تاکہ کم از کم کچھ لوکی دے ہون جڑے میرے نال دے ہون، یا یہ آکھ لو کہ جڑے میرے روحانی ابے نے کہ او تے ناراض نہ ہو جان۔ اس واسطے مرزا نے مولا علی دا نام نہیں لیا، سیدنا خالد ابن ولید دا نام لیا۔ اسی دے او جڑا عقیدہ اے وے کہ جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، لیکن اپنی عوام واسطے صرف یہ دورنگی واضح کیتی ہے کہ انہیں کیوں مولا علی دا نام نہیں لیا۔ یہ نال نال مرزا انجینئر آندا ہے جی کہ اگر بیت المقدس یہودیاں نو بھی دے دیتا جائے، اگر بیت المقدس یہودیوں کو دے دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو۔ سن لیجئے ذرا۔ اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے، تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے، اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے، اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی، کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض، مرزا بات یہ ہے کہ ہمارے بابا جی علیہ رحمہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تینوں وچ چمچا کیس بنایا کڑچیا۔ بس یہی بات ہم بھی تجھے کہیں گے، تو تمہیں بیچ میں چمچا کس نے بنایا؟ کڑچے۔ تمہارا جو کام ہے تم صرف وہی کام کرو، تمہارا کام ہے اپنے روحانی والدین کا دفاع کرنا اور ان کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرنا۔ کبھی تم کہتے ہو میرا مقدمہ انگریز کی عدالت میں، گورے کی عدالت میں لے جائیں، کبھی تم کہتے ہو فلاں جو جگہ ہے، فلاں مقدس جگہ ہے وہ گوروں کے پاس دے دیں تو گورے بڑے اچھے طریقے سے اس کی سپرویژن کر سکتے ہیں۔ ہماری مقدس جگہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے تسلط میں ہے تو ہم نے کیسے آزاد کروانا ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے ان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے ہم جانتے ہیں۔ تمہیں بیچ میں چمچا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کڑچے۔ اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات جو تم اپنے بارے میں خود بار بار اور کئی بار کہتے ہو کہ وہ بھی کیا دن تھے جب آپ جن تھے، اب آپ دیو ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم آپ کے بھی پیو ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو اس طرح کی باتوں میں پڑھنے کی اور اس طرح کی باتوں میں آنے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ہم اپنے بزرگوں، اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے واضح کرنا چاہیں گے کہ مرزا آخر ایسی باتیں کرتا کیوں ہے؟ مرزا کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کے پیچھے؟ کیا ملتا گیا مرزا کو ایسی باتیں کر کے؟ تو جناب والا، مرزا اس ٹائم کے اوپر 5th
جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے، وہ وارفیئر جس کے ذریعے دوسری قوموں کے اندر ڈر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے نوجوانوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہی کام ہے جو مرزا انجینئر کر رہا ہے، یہی حرکت ہے جو مرزا انجینئر صاحب کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی میتیں وصول کر لیں گے، لاشیں وصول کر لیں گے۔ آئیے ذرا ڈیفینیشن دیکھیے، ڈینیل ایبٹ نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی ڈیفینیشن کی، کہتا ہے جی اٹ از وار آف انفارمیشن اینڈ پرسیپشن۔ یہ پرسیپشن کی اور انفارمیشن کی، معلومات کی اور تاثر کی جنگ ہے۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر، یہ امت کے بچوں کو ڈرانا اور یہ وہن ان کے اندر پیدا کرنا، یہ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کوسچن کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آج کے حالات بتا دیے تھے۔ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے جب آج کے حالات بیان کیے تب یہ بتایا تھا کہ صحابہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری امتیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گی اور ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے میں بیٹھا ہوا شخص دوسروں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس انداز میں تمہارے اوپر جو وہ لوگ جھپٹیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں صحابہ کم نہیں ہوگے، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ایسے ہو جاؤ گے تم جیسے کہ جھاگ ہوتی ہے، ہوگے تم کثیر لیکن اوقات تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے ایک جھاگ ہوتی ہے، سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، جیسے وہ ککھ نہیں ہوتی، 1 منٹ آتا ہے، 1 پاؤں پڑتا ہے، 1 ہاتھ لگتا ہے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تم ہوگے، دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ و مل وہن، کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے یعنی کہ شہادت سے کراہت، یہ فیل ہونا کہ چھڈو یار جانا دے کے کی کرنا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جو کہ مرزا انجینئر اور ایسے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر وہن پیدا کر رہے ہیں، اور یہ وہ وہن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ یہ وہ وہن ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جذباتی باتیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں لوگ جائیں اور ہم ان کی لاشیں بھی وصول نہ کریں اور غائبانہ جنازے پڑھ لیں۔ ذرا سنی لیں مرزا کے منہ سے یہ بات کہ کیسے یہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر وہن پیدا کر رہے ہیں، سنیے۔ تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں۔ تو جناب ہم لاشیں بھی وصول نہ کریں اور ہم غائبانہ جنازے پڑھیں، اس بات سے لگتا ہے نا کہ مرزا چلو یار اس بات کے تو خلاف ہے کہ ادھر جا کے جانے نہ دیں، ادھر جا کے لڑے نہ، لیکن مرزا ادھر رہ کے کارروائی کرنے کے بالکل ساتھ ہوگا، ادھر رہ کے بائک آؤٹ کرنے کے بھی ساتھ ہوگا، ادھر رہ کے جو بندہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرنے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن نہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ مرزا بائک آؤٹ کرنے کے حوالے سے بھی راضی نہیں ہے، بائک آؤٹ کرنے کے حوالے سے بھی، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کرنے کے حوالے سے بھی مرزا راضی نہیں ہے۔ اور مرزا نے اس بائک آؤٹ کے حوالے سے کیا بات کی، کس انداز میں علماء کے حوالے سے زبان درازی کی، سنی لیں جناب ذرا۔ مسلمان کیا کافر کیا کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے، سب سے پہلے اس مولوی کا اسمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی دی تیسی گلاں کر دو، اسی فرانس سے اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئے، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے، یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے، تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کر رہے ہیں، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو جناب یہ سائنس کی برکات کا فائدہ ہے جناب، اور جو کہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کرنے کے لیے اس مولوی سے اسمارٹ فون چھین لے جناب اسی ٹائم۔ کیوں اسمارٹ فون چھین لے مولوی سے؟ تاکہ مولوی تمہاری دو رنگی واضح نہ کر سکے، اس لیے تاکہ تمہارے والدین، تمہارے اصلی والدین جو اسرائیل کے اندر کر رہے ہیں وہ کسی کو دکھا نہ دیا جائے، اس لیے مولوی سے اسمارٹ فون چھین لیا جائے، اس لیے اسمارٹ فون چھین لیا جائے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں جو ذبح کی جا رہی ہیں وہ کسی کو دکھایا نہ جا سکے، اس لیے اسمارٹ فون چھین لیا جائے،
اس لیے اسمارٹ فون چھین لیا جائے کہ ہمارے بھائی اور